بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 65، ایپیسوڈ نمبر 17، ویلاگ نمبر 437 اور پیج ہے 461۔ ناظرین یہ ہے قرآن کریم، اس کا ہیڈنگ چل رہا ہے معارف و مسائل۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ اختلافات میں آپ کو حکم بنانا یعنی حاکم بنانا آپ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں۔ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ارشاد قرآنی پر عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ کے بعد آپ کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ خود آپ ہی کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے یہ حکم قیامت تک اسی طرح جاری ہے کہ آپ کے زمانہ مبارک میں خود بلا واسطہ آپ سے رجوع کیا جائے اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے، جو در حقیقت آپ ہی کی طرف رجوع ہے۔ چند اہم مسائل اسی کا ہیڈنگ ہے۔ اول یہ کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو اپنے ہر جھگڑے اور ہر مقدمے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا۔ جو حضور اکرم کے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور پھر معاملے کو حضرت عمر کے پاس لے گیا۔ اس مقتول کے اولیاء نے رسول اللہ کی عدالت میں حضرت عمر پر دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ جب یہ استغاثہ حضور اکرم کی خدمت میں ہوا تو بے ساختہ حضور کی زبان میں مبارک سے نکلا، ما کنت اظن ان امر یجتو علی قتل رجل مومن، یعنی مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمر کسی مرد مومن کے قتل کی جرات کریں گے۔ مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ عمر کسی مومن مرد کے قتل کی جرات کریں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حاکم اعلیٰ کے پاس اگر کسی ماتحت حاکم کے فیصلے کی اپیل کی جائے تو اس کو اپنے حاکم ماتحت کی جانب داری کی بجائے انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے، جیسا اس واقعہ میں آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے فیصلے پر اظہار ناراضگی فرما رہے تھے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حقیقت کھل گئی کہ اس آیت کی روح سے وہ شخص مومن ہی نہیں۔ دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ نکلا کہ لفظ فی ما شجرہ صرف معاملات اور حقوق کے ساتھ متعلق نہیں، عقائد اور نظریات اور دوسرے نظری مسائل کو بھی حاوی ہے۔
بحر محیط کا یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں باہم اختلافات کی نوبت آ جائے تو باہم جھگڑتے رہنے کی بجائے دونوں فریق حضور اکرم کی طرف اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کر کے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہو، اس کے کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا بھی ضعف ایمان کی علامت ہے۔ مثلاً جہاں شریعت نے تمیم کر کے نماز یعنی تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، وہاں تیمم کرنے پر جس شخص کا دل راضی نہ ہو وہ اس کو تقویٰ نہ سمجھے بلکہ اپنے دل کا روگ سمجھے۔ رسول اللہ سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ جس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی اور خود بیٹھ کر ادا فرمائی، اگر کسی شخص کا دل اس پر راضی نہ ہو اور ناقابل برداشت محنت و مشقت اٹھا کر کھڑا ہی ہو کر نماز ادا کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں روگ ہے۔ ہاں، معمولی ضروریات یا تکلیف کی وقت اگر رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق درست ہے، مگر مطلقاً شرعی رخصتوں سے تنگ دلی محسوس کرنا کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یحب ان تولا رخصہ کما یحب ان تولا عزائمہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمتوں پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ عام عبادات اور اذکار کا دار و مدار درود و تسبیح میں سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول رہا ہے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام کا جس پر عمل رہا۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ حدیث کی مستند روایات سے اس کو معلوم کر کے اسی کو اپنا لاہ عمل بنائیں۔ آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں ہم آپ کے ساتھ حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔